خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ سوشل میڈیا سے سوالات, اور بائی دا وے آپ ہماری یہ نشریات دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے اس حوالے سے وہ بہت زبردست اپنا کام کر رہی ہے, اور ہماری پوری نشریات کو آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں live.ardigital.tv پر. ہماری جو ویب سائٹ ہے ardigital.tv, اس پر آپ ریکارڈڈ سیگمنٹس بھی سارے اس نشریات کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس سیگمنٹ کے لیے آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی WASEMBADAMI یعنی وسیم بادامی. اور آڈینس سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. جناب سید زامن عباس صاحب بہت شکریہ, اور قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب بہت نوازش. آڈینس سے سوال کا آغاز کر لیتے ہیں. جی کن کے پاس ہے مائی؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ جب بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ شوہر اس کے لیے نامحرم کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. میرا خیال ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب چہرہ نہ دیکھیں, اور وہ شاید اس وجہ سے. پہلے آپ بتا دیجئے پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, جہاں تعلق ہے اس میں شاید تھوڑا سا فرق ہو, لیکن فقہ اہل بیت میں ہمارے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نامحرم ہونے کا, چونکہ ظاہر ہے کہ اگر چہرہ دیکھنے کی بات تو الگ رہی, اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو غسل بھی شوہر ہی دے سکتا ہے ہمارے یہاں. اچھا, اس میں فقہی طور پہ رائے مختلف ہیں. جی ہاں, تھوڑا سا ہے. ہمارے ہاں بالکل نامحرم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر 4 شادیاں مزید کر سکتا ہے. اگر وہ نامحرم نہ ہوتا تو پھر 5ویں شادی بن جاتی, اور 5ویں شادی تو حرام ہے. مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. لیکن اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ یہ صرف دنیاوی لحاظ سے حکم ہے. اگر یہ مرد مطلب 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کرتا, یا جیسے مرد فوت ہو گیا اور عورت نے کوئی شادی کسی اور سے نہیں کی, تو بروز قیامت یہ میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے. اچھا, ابھی 2 چیزیں ہو گئیں, ایک ہے دنیاوی حکم اور ایک اخروی لحاظ. لہذا دونوں کی رعایت کرتے ہوئے فقہا نے فرمایا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, اس کو جنازے کو کندھا دے سکتا ہے, اور قبر میں چونکہ کپڑا درمیان میں حائل اتار بھی سکتا ہے, باقی غسل نہیں دے سکتا. یہ منع ہوتا ہے. جیسے عذر کا بتایا کہ عذر ہو تو پھر تو دے گا, لیکن جب دوسری عورتیں وغیرہ موجود ہیں تو پھر وہ نامحرم چکے ہیں, تو بغیر کپڑے کے ٹچ نہیں کر سکتا مرنے کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اگلا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو شخص مقروض ہے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے, قرض مقروض 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مقروض تو وہ ہے کہ جو زندگی بھر مقروض ہی رہتا ہے اور زندگی پوری قرض میں گزر رہی ہے, کبھی اس کا وسائل ہی نہیں ہوتا ہے کہ اپنا قرض ادا کر سکے. ایک مقروض وہ ہوتا ہے نہیں مقروض ہے لیکن اس کے وسائل ہیں, کل قرض بھی ادا کر دے گا. تو دیکھیے اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ مقروض ہے لیکن قرض لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں, پہلی بات تو یہ قربانی سنت موقدہ ہے, فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کیفیت میں بعض اوقات تو آ جاتے ہیں کہ فرض کو جو دوسرے فرائض ہیں ان کو بھول جاتے ہیں, لیکن فقط دنیاوی مسابقت کے چکر میں چاہے مقروض ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے, انہوں نے قربانی ضرور کرنی ہے. اور اس کے اتنا بڑا جانور آیا ہے تو میرا اتنا بڑا جانور آنا چاہیے. یہ طریقہ کار غلط ہے. لیکن اگر قرض کو ادا کر سکتا ہے اور اس وقت قربانی کے لیے پیسے نہیں ہے لیکن ادا کر سکتا ہے, اور سنت موقدہ عمل کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے, بعد میں ادا کر دے اس چیز کو. ٹھیک ہے صحیح. اس میں کوئی یہ ہے کہ مقروض جو شخص ہے اگر وہ قربانی کرے گا, قربانی بہرحال اس کی ہو جائے گی, لیکن اس کو قربانی فرض ہے اس پر نہیں, واجب نہیں ہے. وہ جیسے یہ ہے کہ اگر اتنا قرضہ ہے کہ ادا کرنے کے بعد بھی نصاب باقی بچتا ہے تو پھر نصاب کی وجہ سے قربانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اتنا زیادہ مقروض ہے کہ اس قرض کو ادا کر دے تو مالک نصاب نہ رہے, یعنی جو 7.5 تولہ سونا 52 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ کیش جسے 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں وہ نہ رہے گا, تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. لیکن حکم شرعی یہ ہوگا کہ جب یہ مقروض ہے تو قربانی کے بجائے وہی پیسہ قرض خواہ کو لوٹائے. صحیح لوٹانے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ نام و نمود میں پیسہ خرچ کر دیں گے, لیکن بیچارہ وہ طالب بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ پیسہ کب واپس کریں, اسے نہیں دیں گے. یہ غلط ہے. صحیح. اچھا, ایک میں آڈینس سے بھی سوال لیتا ہوں, لیکن ایک سوال 1 منٹ دیجیے گا میں, تاکہ ان کے بھی سوالات شامل کرتے رہوں. وہ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ جناب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں, کسی گناہ پر پشیمانی ہے, اب نہیں پتہ توبہ قبول ہوئی. دیکھیے, خود توبہ کے لیے جو علامت کہی گئی ہیں, ہمیں کیفیت ہوتے ہیں کہ بھئی کیفیت تعلیم نہیں ہوئی, کیا کریں, کچھ بہت تھا. دیکھیے, دعا اور توبہ کے لیے جس لمحے آپ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس ہونے لگے آپ کو, اور آپ کو احساس ہونے لگے, سمجھے کہ وہی وقت دعا ہے اور وقت توبہ ہے, اپنی بارگاہ میں رجوع کیجئے اس چیز کو. یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے اور جذبات کو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن ایک خدا کی مغفرت اور توبہ کے حوالے سے آپ کی کیفیت پیدا نہ ہو آپ کے اندر ہے, وہ خوشی بہت ضروری ہے اس چیز کے. اور مفتی صاحب یہ عمل یا وظائف سوال ہے جو بھی بتایا جائیں وہ بالکل صحیح ہوں گے, لیکن ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے, یہ کر لیا ہے 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ
ذہن میں کچھ ہے کام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلو جی گناہ معاف ہو گیا، یہ اس طرح ہوتا ہے؟ جی ہاں دیکھیں، یہ تو بالکل بے اثر وظائف ہیں. اللہ تعالیٰ اثر پیدا کر دے، اس کی مشیتیں ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے ہیں، ظاہر. لیکن ہر چیز کا قرینہ اور سلیقہ ہوتا ہے. آپ بھی اگر دلچسپی سے پروگرام نہ کریں تو یہ پروگرام اٹھ نہیں سکتا جتنا بھی یہ مقبول ہے. تو اس میں اپنی ذاتی دلچسپی کو بڑا دخل ہوتا ہے، آدمی کو کچھ غور کرنا چاہیے. تو اتنے لمبے لمبے وظیفوں کی حاجت بھی نہیں ہے. یہ ایک ذہن بنا کر رکھیں کہ جو چیز اللہ نے دینی ہے وہ دینی ہے، جو نہیں دینی وہ نہیں دینی. لمبے لمبے وظیفے کر کے معاذ اللہ یہ سوچ بنانا کہ اب شاید اللہ تعالیٰ متاثر ہو کر میرا کام کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. اس کا اپنا ارادہ ہے جو کسی بھی غرض کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، بے نیاز ذات ہے. وظیفہ اختیار کرنا منع نہیں ہے، صحیح. لیکن اس میں بے رغبتی اور غفلت اور بہت ہی کثرت سے اس کو اختیار کرنا کہ فرائض اور واجبات کے لیے کہ ٹائم نہ رسمی ملے، کاروائی بن جائے وہ صرف. وہ رسمی کارروائی ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. جی آپ کہیے کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ حالت سفر میں، سواری میں، جیسے ریل گاڑی وغیرہ ہے، اس میں سمت کعبہ نہیں معلوم ہوتی ہے، تو ہم کس طرح نماز ادا کریں؟ اور اگر معلوم ہو بھی جاتی ہے تو سیٹوں کی یا نشستوں کی اس طرح کی بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے کہ ہم صحیح. نہیں کر پاتے. اور کتنی رکعت پڑھی جائیں گی ہم ٹھیک ہے. 20 گھنٹے میں جتنی نمازیں آتی ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے، سوال آ گیا. دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ اگر قبلے کے بارے میں سمت کا تعین نہ ہو پا رہا ہو تو ایک لفظ ہوتا ہے تحری. تحری کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کرنا. اچھا تو اپنے قلب سے سوال کریں کہ قبلہ کس طرف ہوگا. اچھا. جہاں دل جم جائے کہ ہاں اسی طرف ہوگا، بس وہ شرعی حجت گویا کہ تام ہو گئی ہے اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ سمت معلوم ہے لیکن رخ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، سیٹوں وغیرہ کی ایسی صورتحال ہے اور ٹرین ایسے جا رہی ہے. اس میں حکم شرعی ہوتا ہے کہ اگر قبلے کی سمت کا تعین ہو گیا لیکن آپ رخ نہیں کر سکتے تو پھر جس رخ چاہے آپ نماز پڑھ دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اچھا. اور لوٹانے کی حاجت بھی نہیں. اچھا. اور تیسری بات یہ کہ سفر کے دوران فرائض اور واجبات تو ضرور پورے کریں، وہ تو اپنی جگہ ہی ہیں. باقی سنن نوافل کا وقت ملے تو کر لیں، ورنہ ان کو بلا عذر بھی چھوڑ سکتے ہیں. دوران سفر اس کی رعایت ہوتی ہے. اسی میں شامل یہ بھی کر لیجئے کہ اگر ایسے موقع پر پانی میسر نہ ہو تو تیمم فریضہ ہوگا وضو کی بجائے. تیمم کریں گے. جی ہاں بالکل. جی اس میں تھوڑا سا بس بہت مائنر سا ہے، وہ صرف اتنا سا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے فقہ اہل بیت میں کہ اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ اتنی دیر انتظار کیجئے کہ اگلے اسٹیشن تک جہاں گاڑی رک سکے. جو ساکت ہونا ضروری ہے نماز کے لیے نا، پہلی شرط ہمارے یہاں ساکت ہونا، مقام کا ساکت ہونا ضروری ہے کہ اس مقام تک اگر ٹرین چل رہی ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے سواری کو روکنا اور نماز قضا ہونے والی ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آج کل ایسے وسائل موجود ہیں جس سے کم و بیش تقریباً قبلے کا تعین پتہ چل جاتا ہے، قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے. ٹرین میں معلوم کرنے ہیں، بس میں تو خیر ممکن نہیں ہو پاتا، بس میں معلوم کرنے کی صورت میں ہے، یا ہوائی جہاز ہے ممکن نہیں ہے تو وہاں پہ بہت سے آلات ایسے موجود ہیں جس سے قبلے کا تعین ہو جاتا ہے. اس صورت میں چلتی سواری میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. صورت ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر قبلے کا تعین ممکن نہ ہو، مثلا کوئی انٹرنیشنل ایئر لائنز ہوتی ہیں، ان کا مسلم سٹاف نہیں ہوتا ہے، جی وہاں پر وہ انٹرنیٹ کی ایپس بھی نہیں چل رہی ہوتی ہیں جس سے آپ قبلے کا تعین کر لیں، کیا کریں پھر ایسی جی صورت؟ اس صورت میں سے دیکھیے ایک حکم تو پہلی بات یہ ہے کہ پھر اس صورت میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ نے چاروں طرف نماز پڑھنی ہے. اچھا. چاروں طرف نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد اور اگر چاروں طرف اتنا وقت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ چاروں طرف نماز پڑھ سکیں، تو پھر آپ جیسے مولانا نے کہا تھا پھر آخر میں وہ چیز آ جائے گی کہ آپ حجت تمام کر کے ایک طرف کر کے پڑھ لیں گے بعد میں، اور احتیاطاً جب آپ منزل پر پہنچ جائیں گے تو اس کا اعادہ کر دیں آپ. ٹھیک ہے. اور وہی پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم وظیفہ پانی ہوگا؟ اگر اویلیبل نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے پھر تیمم تو ہے، صورت مل جائے گا اگر میسر نہیں ہو پا رہا وقت کر کے. ٹھیک ہے. اگر مختصراً دونوں اپنے اپنے فقہ کے حساب سے تیمم کا بھی طریقہ کار بتا دیں اگر تاکہ لوگوں کے لیے. جی ہاں، اس میں تیمم کے لیے نیت شرط ہوتی ہے. تو دل میں پہلے طہارت کے حصول یا پاکی کے حاصل کرنے کی نیت حاضر کریں. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر اس کے بعد ہمارے نزدیک ہر اس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو. اچھا. اور زمین کی جنس سے وہ شے کہلاتی ہے کہ جس کو اگر آپ گرم کریں تو نہ وہ جلے نہ پگھلے، وہ زمین کی جنس سے ہے. تو اگر آپ ایک چکنا پتھر رکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر آپ پتھر سے تیمم کر رہے ہیں تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا شرط نہیں ہے. اچھا. وہ اپنے ساتھ رکھ لیں، بس اس کے اوپر پھر آپ اس کو ہاتھ پہ پھیر لیں. یہ جہاز وغیرہ میں بتا رہا ہوں. جی ہاں جی. جب ہاتھ پہ پھیر لیا، اس کو ایک دفعہ چہرے پہ پھیریں گے، ایک فرض پورا ہو جائے گا. دوبارہ ہاتھ پر پھیریں، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے کونیوں سمیت مسا، ٹھیک ہے. اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کے کونے سمیت مسا، بس تیمم ہو گیا. اگر آپ ویسے کر رہے ہیں زمین پر تو پھر یہ 5-10 انگلیاں کھول کر اچھی طرح رکھ کر تھوڑا سا آگے پیچھے کریں.
اس کے بعد انگوٹھے کی جڑوں کو اس طرح مار کر مٹی کو جھاڑنا سنت کریمہ ہے. پھر اس کو چہرے پہ ملیں گے اور کوئی جگہ رہے نہیں کہ ہونٹ بند کر لے کہ مٹی نہ لگ جائے. اچھی طریقے سے پورا چہرہ جو ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے, دوبارہ پھر ہاتھ ماریں اور وہی پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کر لیں. یہ تیمم ہو گیا. فقہ جعفریہ کے اعتبار سے کیا تیمم کا طریقہ تقریباً ہے؟ برابر ہی ہے. فرق اتنا سا ہے کہ ہاتھ پہ پہنی ہوئی انگوٹھی ہے اس کو اتارنا چاہیے, گھڑی ہو اس کو اتارنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جیسے جس مقام پر جس مٹی پر تیمم صحیح ہے وہاں پر دونوں ہاتھوں کا آپ کے ساتھ مارنا نیت سے. غسل کے بدلے ہے تو غسل کی نیت کرنی ہے, وضو کے بدلے ہے تو وضو کی نیت کرنی ہے. اس کے بعد جیسے مولانا نے کہا اس طرح سے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پہلے داہنی جانب بائیں جانب پہ اس طرح سے لاتے ہوئے چہرے پر اس طرح سے لے کر آئیں گے اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں پر سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ پہ اسی طرح سے نیچے تک لے کر آئیں گے. ٹھیک, صحیح صحیح. جی السلام علیکم. آپ کی سوال کی ہوگی وضاحت ہوگی, بالکل جواب مل گیا آپ کو. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر زخم سے خون بہہ جائے تو وہ نماز لوٹانا ضروری ہے اور وضو بھی کرنا دوبارہ ضروری ہے؟ صحیح. ٹھیک. جی کیا سوال؟ اگر نماز کے دوران جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو کیا وہ نماز لوٹانا ضروری ہے, اور اگر ہے تو پھر کیا وضو بھی دوبارہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ انسانی خون جو ہے وہ نجس ہے کیونکہ خون جہندہ ہے, اچھل کر نکلتا ہے تو نجس ہے. خون کی ایک مقدار ہے جس کو عرف عام میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں فقط اس کو پیمانہ نہ بنا لیں ٹھیک. کہ کم و بیش تقریباً سمجھے کہ جیسے کہ سکہ ہے یا انگوٹھے کے برابر ہے, مطلب اتنا زیادہ نہ پھیلا ہوا وہ خون. اگر ایک آدھ ڈاٹ آ گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اچھا. لیکن ہاں زیادہ مقدار میں ہے تو اس صورت میں وہ حصہ نماز تو ان کی ہو جائے گی, نماز کا مسئلہ نہیں ہے. وہ حصہ جو کہ ان کا نجس ہو چکا ہے بعد میں احتیاطاً اعادہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا. کیونکہ نجاست لگ گئی جسم پہ آ چکی ہے تو ظاہر ہے کہ نجاست کا آنے کی وجہ سے اشکال پیدا ہو سکتا ہے. اچھا, کیا یہی کلیہ عام طور پر بھی لباس کے نجس ہونے یا نہ ہونے کے لیے استعمال ہوگا؟ کہ اگر ایک سپاٹ لگ گیا خون کا تو لباس نجس نہیں سمجھا جائے گا؟ ایک آدھ قطرہ لگ گیا, اسپاٹ لگ گیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں زیادہ تعداد میں ہے تو خون کا ہو یا کسی بھی نجاست کا فقہ جعفری یا یہ خون کا پیمان؟ نہیں, خون ہر وہ خون جو نجس ہے. ٹھیک. جی جی. اس خون کی بات ہو رہی ہے اور ہر وہ نجاست جو عین نجاست ہے, یعنی عین نجس جتنی بھی چیزیں ان سے متعلق ہیں. ہمارے فرق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اگر خون اتنی مقدار میں نکلا کہ آپ اسے نہ روکتے تو از خود بہہ جاتا. اچھا. جیسے نکلا ٹھہرتا نہیں اپنی جگہ پہ بلکہ بار بہہ بار جاتا. روکتے رہے, صاف کرتے رہے, صحیح ہے. تو یہ بہنے تو نہیں دیا, لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے بہہ جاتا تو یہ خون وضو توڑ دیتا ہے. جب وضو ٹوٹ گیا نماز بھی ٹوٹ گئی. اس کا مطلب ہے دوبارہ وضو کر کے صاف کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی, نماز ہوگی ہی نہیں. اور اگر اس سے کم مقدار میں ہے کہ نکلا لیکن بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس سے نہ وضو جائے گا نہ وہ ناپاک ہے, وہ پاک رہے گا. کوئی بھی ایسی صورت ہو جائے کہ خون مستقل بہ رہا ہو, کوئی ایسی چوٹیں نہیں رک پا رہا, اب نماز کا وقت تو محدود ہے, ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اس کو جس طریقے سے بھی آپ ہیلے سے روک سکتے ہو روکیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں. مثال کے طور پر سخت اس پہ پٹی باندھ دیں, برف رکھ کے اس پہ پٹی باندھ دیں تو وہ اس کو ٹھنڈا کر کے روک دے گا. اب آپ وضو کر کے پڑھیں, اب چاہے تھوڑا بہت نکل بھی جائے گا تو وہ معاف ہوگا. ٹھیک. بہت نوازش, بہت بہت شکریہ مفتی اکمل صاحب, علامہ سید ضامر عباس صاحب, بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہم اکثر اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر جو مختلف ٹکرز دیکھتے ہیں جو کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ ہم اب ان کو وہ اہمیت بھی نہیں دیتے. ایز اے ویور بھی اور میں ایز اے میڈیا ریلیٹڈ پرسنالٹی بھی بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی اب بھی بات کر رہا ہوں, آپ کا نہیں کہہ رہا, کہ وہ اس طرح کے ٹکرز ہوتے ہیں کہ ہم بالکل اب وہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں. آج ہم نے ایک ایسے مہمان کو یہاں بلایا ہے جس سے بات کر کے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ان چھوٹے چھوٹے ٹکرز جو 10-10, 20-20, 30-30 سیکنڈ کی بریکنگ نیوز ہوتے ہیں, صرف ان کے پیچھے 10-10, 20-20, 30-30 سال کی زندگیاں لوگوں کی عذاب ہو جاتی ہیں. مثلا کیا یہ بہت ہی کامن سا ٹکر نہیں ہے کہ نامعلوم افراد کی فائرنگ, ایک شخص جاں بحق. یہ تو بہت ہی, آپ کل سے اب تک میں کراچی کے حوالے سے 3-4 اس طرز کے ٹکرز دیکھ چکا ہوں, اور مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ان ٹکرز نے میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں ڈالا, بلکہ میں نے چینل تبدیل کر دیا کہ اچھا ٹھیک. یہ تو ایک آگے کی بات ہے. نامعلوم سمت سے گولی آئی اور ایک شخص زخمی,
یہ تو اس سے بھی کم اہمیت کی خبر ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آج ہم نے ایک ایسی فیملی کو اپنے ساتھ یہاں بلایا ہے جو کہ کسی درندے کی اس طرز کی کارروائی کا نامعلوم سم سے گولی آئی اور ان کو لگ گئی اور بات ختم ہو گئی. کون سا تھانہ, کون سی بریکنگ نیوز, کون سا چینل, کون سی رپورٹ, کچھ نہیں. اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ یہ بتائیں گے, وہ آپ ان سے سنیے گا. جی اقرار. ناصر ہمارے ساتھ ہیں, 28 سال ان کی عمر ہے, اور 3 سال پہلے یہ اچانک اس طرح سے ایک نامعلوم سمت سے گولی آئی اور ان کی زندگی, ان کے بچوں کی زندگی, ان کی اہلیہ کی زندگی اور ان کے پورے خاندان کی زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا. اگین جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی معمولی سی خبر لگتی ہے, بظاہر دیکھنے میں بھی یہ ٹھیک فیملی لگ رہی ہے, لیکن ہم ان سے بات کر کے ذرا اندازہ کرنے کی, اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے دکھ, ہمیں جو چھوٹے چھوٹے دکھ لگتے ہیں وہ اصل میں لوگوں کی پوری زندگیوں پر محیط ہوتے ہیں. ناصر, یہ جب حادثہ ہوا اس سے پہلے کیا کرتے تھے, اس سے پہلے زندگی کیسے تھی, اور صرف اس ایک نامعلوم سمت سے آنے والی گولی نے زندگی کی سمت کس جانب موڑ دی ہے؟ اور باقی اس پہلے یہ بتائیں نا کہ کیا ہوا, کیا تھا, لوگوں کو بتا لیں کہ کیا یہ مطلب آپ کہاں جا رہے تھے, کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا, کہنے کا مقصد ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں ہاسپٹل میں تھا. جب میں ہاسپٹل کے لیے ان کو لینے کے لیے گیا, جب چھٹی ہو گئی تھی تو میں گھر سے نکلا ہی تھا, تھوڑی سی آگے پہنچا تو وہاں پر فائرنگ ہو گئی. تو فائرنگ کے نتیجے میں اسی ٹائم وہیں میرے آدھے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو پھر لوگوں نے, میں وہاں تھوڑی دیر کافی ٹائم تڑپتا رہا, مجھے کسی نے اٹھایا نہیں. تو میرے جسم کا سارا خون جتنا بھی تھا وہ سارا نکل گیا تھا. تو پھر ڈاکٹر مجھے ہاسپٹل, لوگ لے گئے ہاسپٹل, انہوں نے کبھی وہاں بھیجا کبھی وہاں بھیجا, ایسے کر کے 3-4 ہاسپٹل مجھے دھکے کھلائے. تو پھر میرے رشتہ دار دوست بھی میرے کو لے گئے آغا خان ہاسپٹل. تو وہاں پر تھوڑا ٹریٹمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے علاج میں تقریباً 12-13 لاکھ روپے کا خرچہ, اس سے اوپر ہی جا سکتا ہے لیکن اس سے نیچے نہیں جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے تو گھر والے واپس مجھے لے کر آ گئے. جب سے میں بیڈ کے اوپر ہوں, اب مجھے زخم بھی ہیں پیچھے, بہت بیڈ سول بھی ہیں, تو بڑی تکلیف. آپ غربت کا اور بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگائیں, ابھی آپ بھی محسوس کر رہے تھے, ہم دکھانا نہیں چاہ رہے ورنہ وہ گولی جو ہے اس وقت بھی ان کے جسم کے بالکل اوپری حصے پہ موجود ہے اور اسے پکڑ کے یوں فیل کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے باقاعدہ. اتنا نہیں ہو سکا کہ اس گولی کو نکلوا لیا جاتا, اتنے وسائل بھی نہیں تھے. تو ظاہر ہے اس کے آگے کے وسائل تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ بالکل نہیں ہوں گے. تو اب آپ بالکل چل پھر نہیں سکتے. سر میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں, یورین بیگ مجھے لگا ہوا ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا. تو جس وقت آپ کے گھر میں یہ خوشی تھی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپ لینے جا رہے تھے اپنی فیملی کو, جی اس وقت یہ سانحہ ہوا آپ کو؟ جی اس وقت میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی. بس یہ بچہ 6 دن کا تھا جب مجھے گن شاٹ ہوا. آج یہ خود کیسے بڑا ہو گیا مجھے نہیں پتا. ذرا اگر ہماری بہن آپ بات کر سکیں کہ گھر کے معاملات, اب ظاہر بتا رہے تھے کہ پہلے تو وہ ظاہر سیلز مین تھے, کچھ نہ کچھ گھر میں آتا ہوگا, اب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, ان کی ضروریات بھی ہیں, بچی پڑھتی بھی ہے, کس طرح سے چلتے ہیں گھر کے معاملات آپ کے؟ بس بچے تو خیر بڑے ہو ہی رہے ہیں. ایسی جب سے گولی لگی ہے ایسی 4 سال سے گھر میں ہی ہے, کوئی ہماری مدد نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. بس میں چاہتی ہوں میرے شوہر صحیح ہو جائیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. آپ کے رشتہ دار ارد گرد کوئی ہماری مدد نہیں, کسی نے مدد نہیں کی. اور اب یہ بتانا بھی میرا خیال بہت ضروری ہے ناظرین کو کہ اگر ہم اس خاندان کو دوبارہ سے ان کے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں, یعنی ان ایکچوئل ناصر کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر کے اس خاندان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں, تو ہمیں 12 سے 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. یہ ٹیلی ویژن اسکرین پر خواتین حضرات نمبرز بھی چل رہے ہیں, خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے مختلف ڈیٹیلز بینک اکاؤنٹس کی, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو بظاہر اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا کرب ہے اور کتنی تکلیف ہے لوگوں کی زندگی میں, لیکن اس ایک شخص کے جو اپنے رزق حلال سے اپنے گھر کو چلا رہا تھا, اب نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق, نہ کسی نظریے سے کوئی تعلق, نہ کسی مکتبہ فکر سے کوئی تعلق, ایک اندھی سمت سے آنے والی گولی ایک زندگی کی سمت کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. بچے بڑے پیارے بچے ہیں اور شکل سے لگتا ہے کہ بڑے بریلینٹ بچے ہوں گے. بھی میں نے اس سے نام پوچھا تو پورا نام کیا بتایا سر, بتائیے. حوریا بیبی گڑیا پتہ نہیں کیا, آپ کا نام کیا ہے؟ حوریا بیبو رانی. اوہ حوریا بیبو رانی, اتنا بڑا نام کیسے آپ کا؟
बाबा ने रखा है। खुद ही रखा है इन्होंने आगे का नाम, मैंने तो हुरिया रखा था, बाकी का नाम इन्होंने खुद ही रख लिया। बेबुरानी खुद ही कहती है अपने आप। घर में बेबुरानी क्या क्या बुलाते हैं? स्कूल जाती है ये? स्कूल नहीं जाती। मैं चाहती हूँ मेरे बाबा खड़े हो जाएं। मेरा बच्चा, आप चाहती हो आपके बाबा खड़े हो जाएं? स्कूल मैंने लगाया, लेकिन वहाँ की इतनी फीस है कि वो बार बार निकाल देते हैं कि भाई फीस लाएं, तो मैं वहाँ से फिर मैंने छुड़वा दिया इनको। आमदन का कोई जरिया नहीं है आपके पास? जी नहीं, कोई भी नहीं। मेरे भाई तक, मेरे 2-3 भाई हैं, वो आके ये नहीं पूछते कि भाई तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया, ये तक नहीं पूछते कि यार जूस पिया है नहीं पिया। मैं ऐसे ही रहा हूँ। कभी भी मेरे एक दिन तो ऐसा आया कि मैंने अपने भाइयों को कहा भाई अगर मैं नहीं संभालता तो मुझे हॉस्पिटल ले जाके जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगा, अगर मुझे नहीं संभाल सकते तो। इस सूरत हाल में सगे भाइयों ने भी किसी भाई ने मदद छोड़ नहीं की। दिया आपका? जी। और वो सब अपने अपने घर में ठीक सब है? अपने अपने घर में। हुरिया, अल्लाह ताला से क्या दुआ करती हो आप? अल्लाह मियाँ मेरे बाबा को सही कर दे, आमीन। आमीन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन। तो वसीम, डिटेल्स चल रही हैं हमारे पास। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चूँकि हम किसी भी मामले में मायूस नहीं लौटे जब भी हमने इस कौम के सामने किसी भी इशू को रखा है। और अगेन चूँकि सेगमेंट का वक्त बहुत कम होता है, और ये हम आपको याद दिलाते हैं, हम पूरे यकीन के साथ ही कह रहे हैं, हमने अनाउंसमेंट्स भी किए हैं बाद में। थोड़ा वक्त लगता है अगर डोनेशन इकट्ठी होने में या किसी डोनेशन के आने में, तो फिर हम अगले सेगमेंट्स में या किसी और वक्त में उसको अनाउंस कर देते हैं। तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये मामला भी अपने अंजाम को पहुंचेगा अच्छे तरीके से। और देखिए ये इसलिए भी ये काम बहुत ज़रूरी है कि ये वो लोग थे जिन्होंने ख़ुद कभी ये सोचा नहीं था कि कभी इस हालत में आएंगे, कभी कभी सरेआम किसी से 2 पैसों की भी दरख्वास्त कर रहे होंगे। बिल्कुल एक ठीक ज़िंदगी गुजर रही थी, अपना कमा रहे थे, इज़्ज़त से कमा रहे थे, इज़्ज़त से खा रहे थे, सारा कुछ अच्छा चल रहा था। एक ऐसी चीज़ जिसमें इनका कोई कसूर नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ हुकूमत की नाअहली, मुआशरे की बेहिसी और बस एक नामालूम सिम से गोली, और सारा कुछ तब्दील होकर रह गया। तो अगेन इस तर्ज के लोगों की इमदाद करना या इनको सपोर्ट करना, जहाँ एक तरफ इनकी सपोर्ट है वहाँ ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ भी एक ऐलान जंग है कि जो जिनके लिए बहुत मामूली चीज़ें होती हैं। ये असल में तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुनिया के और किसी मुल्क में इस तरह का हो तो मतलब हुकूमत हिल जाए कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैं किसी और तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों को हम ये वाक़या सुनाए तो हैरान हो जाए, यकीन ही ना करें कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी को नामालूम सिम से गोली लगी और वो स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है, बेड पर पड़ा हुआ है, वो व्हील चेयर पर है। और अगर ऐसा हो भी गया है तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। वो लोग यकीन नहीं करते जब हम उन्हें उस तरह की बातें बताते हैं। तो आइए अपने तौर पर हम ज़रूर कोशिश करें। तमाम तर जो मुताल्लिक़ा टेलीफोन नंबर्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर हैं। सेगमेंट का वक्त हमारे ज़ाहिर महदूद होता है, लेकिन सपोर्ट का वक्त बिल्कुल लामहदूद है। आखिर में नासिर भाई आप भी बस कुछ भी अगर कहना चाहें तो उसके बाद फिर हम बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरा इलाज करवा दे। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इलाज करवा दे, अपने पैरों पर खड़ा कर दे ताकि मैं अपने बच्चों को रोज़ के हलाल कमा के खिला सकूँ। बस यही मुझे अपील है इंशाल्लाह। बहन आप कुछ आखिर में यही चाहती हूँ मेरे शोहर का इलाज हो जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये बहुत जेन्युइन दरख्वास्त है, बड़ी हकीकी दरख्वास्त है। कुछ नहीं मांग रहे आपसे, घर का नहीं कह रहे, आपसे खर्चे का नहीं कह रहे, आपसे राशन का नहीं कह रहे, आपसे बच्चों की तालीम का नहीं कह रहे। एक शख्स खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे, मुकम्मल यू टर्न है ज़िंदगी का, एक नहज से दूसरी नहज है। सिर्फ 15 लाख रुपए से वो अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का पेट पाल सकता है। ये बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, इस मुल्क की कोई खिदमत करेंगे, वो सारे का सारा क्रेडिट यकीनन उस एक शख्स को जाएगा जो इसकी ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह उठाएगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि ज़रूर जिस तरह पिछले सेगमेंट्स में आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, बल्कि कल का भी हमारा सेगमेंट इसी तरह का था। हमने एक छोटा सा सेगमेंट किया था, उसके बाद हमें कॉल अगले ब्रेक के बाद फिर हमें 6 लाख रुपए की अनाउंसमेंट कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर इसका कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला निकालेगा। हमारे ये मेहमान हैं, इनके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।